پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو سارنگی بجانے والے تھے، جو چنگ بجاتے تھے، جب وہ قبر میں جا کر لیٹے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں، مدینہ پاک کے قبرستان میں، جب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ اپنا بھجن خدا کو سنانے لگے کہ لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، چلو خدا کو سناتا ہوں۔ بروایت حضرت مولانا جلال الدین رومی، مثنوی مولانا مانوی میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اے عمر، ایک بندہ مدینہ پاک کے فلاں قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، گنہگار زندگی ہے، سارنگی لیے ہوئے ہے اور مجھے رو رو کر یاد کر رہا ہے، اس کو جا کر میری طرف سے پوچھیے اور بیت المال سے ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیجیے اور اسے کہہ دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے کی اور گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہر قبر کو جھانکا اس قبرستان میں پہنچ کر، اور جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے جب اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے۔ فاروق اعظم کو دیکھا نا، کیونکہ یہ سارنگی بجانے والے ہیں، یہ باجا بجانے والے لوگ ہیں، اور جب فاروق اعظم کو دیکھا تو یہ کانپ اٹھے کہ خلیفہ ثانی، مراد رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، یہ اس قبر میں دیکھنے مجھے آ گئے۔ تو یہ کانپنے لگے، کیونکہ ظاہر ناظرین کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روب بہت زیادہ روب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے عمر، جس راستے سے تو جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم قبر میں جھانک رہے ہیں تو ان کے روب اور ان کے دبدبے سے یہ کانپنے لگے، تھرانے لگے، جھرجھری سے ان میں دوڑ گئی، گھبرا گئی۔ لیکن اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، مجھے یہ واقعہ ایک بزرگ نے بتایا تھا، ظاہر ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روب کا یہ عالم تھا ناظرین کرام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے اور پیچھے صحابہ چل رہے تھے کہ اچانک آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارے صحابی گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ ایسی ہیبت تھی یعنی فاروق اعظم کی کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیں یا انہیں معلوم ہو کہ کوئی سنت رسول کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، تو ان کی ہیبت، اللہ نے ایسا جلال ان کو عطا فرمایا تھا کہ لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ایسی ہے۔ بہرحال جب اس سارنگی بجانے والے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کانپنے لگا۔ حضرت عمر نے مسکرا کے کہا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، اس کا سلام لایا ہوں۔ تمہیں خدا تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینے تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کوئی اور فکر مت کرنا۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا۔ پہلے تو تصور میں لائیے حضرت عمر کا جلال، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ وہ جلالی فاروق اعظم اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں ایک گانے بجانے والے کے پاس جا کر پیار سے اسے کس طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ جناب اس تیرے چنگی نے، یعنی جو سارنگی بجاتے تھے، انہوں نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سارنگی توڑی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا کہ اے عمر، گواہ رہنا کہ آج کی تاریخ سے میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی، جو بابرکت ذات مجھ جیسے ناپاک، روح سیاہ، بدکار اور گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر سکتا ہے،
میں تو گانا بجاتا ہوں نا. جب مجھ پر اتنی رحمت کر رہا ہے تو آپ جیسے خلیفۃ المسلمین، آپ جیسی مقدس شخصیت جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، جب ان کو مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے. میں تو نالائق ہوں، میں تو اب تک بھٹکا ہوا تھا، بہکا ہوا تھا، راہ سے دور نکلا ہوا تھا. جب آپ کو وہ میرے پاس بھیج رہا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اور سلام کہلوا رہا ہے، اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کروا رہا ہے، تو پھر بتائیے فاروق اعظم، میں اس اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اسے پسند نہیں تو بس اب مجھے بھی پسند نہیں. جب خدا کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں. میری تو پسند ہی وہی ہے جو خدا کی پسند ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تیرا وظیفہ مقرر کرتا ہوں، اب تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا گانا بجا کر بھیک مانگتا ہے؟ یہ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اتنا مہربان ہے مجھ پر، مجھ گناہ گار پہ. بس آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ اب سے دوبارہ ان تمام سارنگیوں سے، ان گانے بجانوں سے میں دور رہوں گا. اس واقعے کے بعد ناظرین کرام، مولانا جلال الدین رومی نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ فرمایا، اے خدا یہ سارنگی بجانے والا کب تیرا خاص بندہ بن گیا. اے خدا یہ سارنگی بجانے والا کب تیرا خاص بندہ بن گیا. اے خدا تیرے جذب کی صفت کی کروڑ ہا تعریف کہ آپ نے، اے میرے پروردگار، پوشیدہ طور پر اس کو جذب کیا، یعنی اس کو اپنا بنا لیا، اور کتنے پیار سے اس کو اپنا بنا لیا. اے اللہ قربان جائیں تیری رحمت پر، اور تو جس کو چاہے، اے پروردگار تو جس کو چاہے تو 100 برس کے کافر کو بھی ولایت عطا کر دے، جس کو تو چاہے. سب کچھ تیری دسترس میں ہے، یہ تیری پریولیج ہے، یہ تیرا استحقاق ہے. جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ نہ جانے کب کس سے راضی ہو جائے، کون سی ادا پر کس کو بخش دے. ناظرین کرام، یہ میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ بس کسی کے بھی بارے میں برا مت سوچیے، اپنی عبادتوں پر غرور مت کیجیے، اپنی اداؤں پر ناز مت کیجیے، اپنے کردار پر سینے مت پھلائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اترانے والے، اٹھلانے والے، سینہ پھلانے والے اور تکبر کرنے والے قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، پسند نہیں فرماتا. برداشت کا لفظ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، یوں کہوں گا کہ پسند نہیں فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گنہگار کی توبہ قبول کرتا ہے. بس توبہ کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اپنے آپ کو گرانا چاہیے، اپنی ہستی کو میٹ دینا چاہیے، فنا کر دینا چاہیے، اور پھر خدا کو پکارنا چاہیے. سارنگی بجانے والے نے کیا کہا؟ کیا خوبصورت جملہ کہا. اس وقت وہ غیر مسلم تھا، لہٰذا اس نے یہ جملہ کہا کہ فالج زدہ اور لولے کو تو ماں باپ بھی رد نہیں کرتے، تو میرا پالن ہار ہے پروردگار. اس دنیا نے مجھے رد کر دیا، تو مجھے رد نہیں کرے گا نا، لہذا میں اپنا گانا تجھے سناؤں گا. کوئی نہیں سنتا نہ سنے، میرا گانا تو سنے گا. اور اللہ نے اس کا گانا سنا، لیکن اس کو ہدایت بھی دی ساتھ ساتھ، اور ایسی ہدایت دی کہ اس نے سارنگی بھی توڑ دی اور گانا بجانے سے بھی باز آیا. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اور میری بھی کوئی بات اگر آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں آپ سے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اسی وقت، اسی چینل پر، اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا.